السلام علیکم ناظرین، اور سمسم ٹی وی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے وقار یونس اور ان کا کوچنگ کریئر، جو بہت ساری کنٹروورسیز سے بھرا رہا ہے۔ اور وقار یونس کا ذکر جب بھی کیا جاتا ہے تو ان کے کوچنگ کریئر کا اور ان کی کنٹروورسیز کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے پلیئرز آئے ہیں جنہوں نے وقار یونس کے کوچنگ کے سٹائل کے بارے میں اور وقار یونس کے اپنے بارے میں بہت سے بیانات دیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وقار یونس نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کب سٹارٹ کی اور وہ کتنے کامیاب رہے اور ان کا ہر دور کس طرح کا رہا۔ اس ورلڈ کپ کے بعد ہی انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ سب سے پہلے وقار یونس مارچ 2006 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ اپوائنٹ ہوئے تھے، جب انضمام الحق پاکستان ٹیم کے کپتان تھے۔ یہ 10 مہینے کا دور وقار یونس کا ریزلٹس کے لحاظ سے کافی اچھا گزرا تھا، اور انہوں نے اپ کمنگ بولرز جو اس وقت عمر گل اور محمد آصف تھے ان پر کافی کام کیا تھا، اور وہ نکھر کر سامنے بھی آ رہا تھا۔ لیکن 10 مہینے کے بعد جنوری 2007 میں انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس ڈیسیژن کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہوئے، جس میں انہیں ساؤتھ افریقہ کے دورے کے لیے صرف ٹیسٹ سیریز کے لیے ریٹین کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہونے والے 5 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کے لیے انہیں ریٹین نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس وقت کے کپتان انضمام الحق کو بلیم کیا اور یہ کہا کہ وہ شاید مشتاق احمد کے ساتھ جانا چاہتے ہیں بولنگ کوچ کی پوزیشن کے لیے، اور وہ شاید ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں۔ اس سارے ایشو پہ کافی کنٹروورسی کریٹ ہوئی، کیونکہ وقار یونس نے ورلڈ کپ 2007 سے 2 مہینے پہلے اپنا ریزائن پاکستان کرکٹ بورڈ کو پکڑا دیا تھا، اور وقار یونس نے اپنے بیانات میں نسیم اشرف، جو کہ اس وقت کے پی سی بی کے چیئرمین تھے، ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ان کو کیا کہا تھا اور کس وجہ سے نسیم اشرف کو وقار یونس نے اپنا ریزائن جمع کرایا تھا۔ آپ کو بتاؤں گا کہ میرے لیے کوئی چوائس نہیں چھوڑی، مجھے ایسا سکویز کر دیا گیا کہ مجھے کہ جی ہاں، پہلے میں ایک چیز میں پہلے کہوں گا کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں یا کوئی دیکھنے والے سوچ رہے ہیں کہ مجھے یہ جاب واپس چاہیے، تو مجھے ہرگز وہ جاب، مجھے یہ جاب بالکل نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم فیڈ اپ آف دس، ٹھیک ہے۔ میرے لیے کوئی چوائس نہیں چھوڑی گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور جس طریقے سے مجھے جیسے کہتے ہیں کہ سکویز ان کر دیا گیا، کہ جس طریقے سے کہ میرے ہر طرف سے راستے روک دیے گئے، کہ میں پایا کہ میں یہ چھوڑ کے چلا جاؤں، بس کیا تھا، حالانکہ یہ غلط تھا، اس ٹائم پہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ آئی فیل ریئلی سوری for myself and for the team and for the cricket board also. تو یہ سارا جو گن مچا ہے یہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ راؤنڈ دا کارنر فرام دا ورلڈ کپ، یہ ورلڈ کپ 2 مہینے میں 1.5 مہینے، لیکن اس طرح کا یہ انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس طریقے سے یہ سارے ماحول حالات بناتے گئے تھے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کہتا یار مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ جب میں حج پہ گیا، حج سے مجھے وہیں پتہ چل گیا تھا کہ اپنا مشتاق احمد جا رہے ہیں ٹیم کے ساتھ، اور مجھے انہوں نے صرف ٹیسٹ میچز کے لیے بلایا، ٹیسٹ میچز کے لیے انہوں نے مجھے رکھا ہے، اس کے بعد ون ڈیز کے لیے مجھے انہوں نے فارغ کر دیا۔ تو میں جب واپس آیا اور آ کے میرا پہلا سوال جو میں نے چیئرمین صاحب کو آ کے میں نے فون کیا، بولے تو میں نے کافی دیر لگی مجھے ڈھونڈتے ہوئے، ایونچولی جب مجھے ملے تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ سر یہ جو پرابلم ہے کہ آپ نے مجھے ٹیسٹ میچز کے لیے رکھا ہے اور ون ڈے کے لیے نہیں رکھا، تو اس کے پیچھے کیا اسٹوری کیا ہے، کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ؟ کیونکہ آئی تھنک پرسنلی کہ میں نے یہ 8 مہینے جو کام کیا، 8-9 مہینے، تو یہ میرا آئی تھنک میڈ اے دیکھیں گے تو بالرس کے ڈفرینس آپ کو نظر، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں، اور نہ میں کہنا چاہتا ہوں، نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے 8-9 مہینے کہ جی میں نے جی عمر گل کو بنا دیا، میں نے جی فلانے کو کر دیا، فلانے جی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو سرو دا کنٹری اینڈ آئی تھنک آئی ہیو ڈن ویل۔ تو پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں ایسا کیا، کیونکہ اب تو ورلڈ کپ اتنا نزدیک ہے، تو آپ نے کہ جی آپ 12 دن لیو پہ تھے۔ میں نے کہا جی میرا خیال ہے ساری دنیا کو پتا تھا میں حج کرنے گیا ہوا تھا، تو میرا خیال ہے اس میں لیو کی، یا میں چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں کہ لیو یا نان لیو لے کے جانا، اور یہ میرا مطلب اس میں کوئی کر کہتے ہیں اس بات کو چھوڑو، آپ کی ہمیں ون ڈے میں ضرورت نہیں ہے۔ دس واز ہز ورڈز، دس واز آئی ایم ٹیلنگ ہز ورڈز آپ کے۔ تو میں نے کہا سر اگر میری آپ کو ضرورت نہیں ہے، جو کانٹریکٹ ہے ایکسپائرز ان 3 ویکس ٹائم، جب یہ ٹیسٹ میچز ختم ہوں گے، تو میرا تو اس کے بعد جو 2 مہینے ہیں وہ تو میرا خیال ہے آپ کو میری ضرورت نہیں، کیونکہ پھر میں ریزائن کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کا معاوضہ پورا رکھ دیا جائے گا۔ تو میں نے پھر ان کو کہا، میں نے کہا سر آپ کو غلط بتایا کسی نے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آئی ڈونٹ ریئلی نیڈ منی، آئی ورک فار دا ٹیم اینڈ آئی ورک فار دا کنٹری۔ میں نے گیم کے لیے کر رہا ہوں، میں نے گیم، آئی لو دا گیم، دیٹس وائی آئی ایم ڈوئنگ اٹ۔ تو انہوں نے کہا پھر دیکھ لیں۔ میں نے کہا سر دیٹ مینس میرا اس 3 ہفتے کے بعد یہ ختم ہوتا ہے، تو پھر آئی مین یو ڈونٹ ریئلی نیڈ می، کیونکہ آگے ون ڈیز ہی ہیں، یہ ون ڈے 5 ہیں، پھر ٹیسٹ آگے ورلڈ کپ ہے۔ نہیں جب ٹیم واپس آئے گی تو ہم لوگ میٹنگ کریں گے اینڈ وی ول ڈسکس آن دیٹ۔ میں نے کہا سر ڈسکشن والی اس میں بات ہی نہیں، اگر میں اف آئی ایم ناٹ گوئنگ دیٹ مینس اٹس ویری کلیئر، اگر آپ کہہ بھی نہیں کہ میرے ون ڈے میں میری ضرورت نہیں ہے، تو میرا خیال میں پھر آپ کو کل ریزائن دیتا ہوں۔ اینڈ ہز ورڈز ور کہ وائی ٹمارو، وائی ناٹ ٹو نائٹ۔ یہ جو بیان ہے کہ وائی ٹمارو
why not tonight? یہ ڈاکٹر نسیم اشرف کا اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا جی آپ کل کیوں ابھی کیوں نہیں دیتے ہیں. تو آپ اس کے بعد خود ہی اندازہ لگا لیں, مجھے you're a doctor yourself and you're an educated man, کہ اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میرے پاس I didn't have any way out. So why do I take that 2 month salary? I don't need it. Don't need it. تو پھر اس کے بعد ضرورت نہیں ہے نا. اگر یہ مجھے کہیں کہ جی آپ کو یہ پیسے دے دیے جائیں گے تو آپ چپ رہیں, تو پھر وہ میری ضرورت نہیں ہے. اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے میں نے شاید مس ہینڈل کیا یا میں نے غلط کیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کو تو پتہ چلنا چاہیے. دے شوڈ نو کہ کس طریقے سے یہ ہوا ہے. ہاں مجھے اگر کل بلیم کر دیں گے جی کہ یہ بھاگ گیا چھوڑ گیا, کیوں بھاگ گیا, I don't want to hear this. I want میں دنیا کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہوا ہے. بورڈ کا کس طرح تعلق نہیں تھا. یہ کیا بات, میرا مطلب یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ جی بورڈ کا کوئی تعلق نہیں تھا. ہر چیز یا کرکٹ بورڈ سے یہیں سے ویزے لگتے ہیں, یہیں سے ٹیمیں جاتی ہیں, یہی کرتے ہیں. انہیں کو اگر ان کو آرڈرز آئے ہوتے, سپوز کہ یہ مینجمنٹ کا ہے جی, آپ کہتے ہیں یہ مینجمنٹ کا, انضمام الحق آپ کہتے ہیں جی, انضمام الحق باب بلمر, یہی مینجمنٹ. انضمام الحق, میں جب حج پہ تھا, سعید انور ہمارے ساتھ تھے, ان کے پاس ٹیلیفون آتے تھے, میرے سے بات نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, ان سے حالات یہ وہ مجھے بتاتے تھے کہ جی ہاں وہ ٹھیک ہے, پوچھ رہے تمہارا حج کیسا چل رہا ہے, یہ وہ آل دیز اچھی باتیں, میرے خیر خواہی والی باتیں. لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایک دفعہ نہیں بات کی کہ جی ہم یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں, تمہارا کیا خیال ہے. جب ٹیم مینجمنٹ کی بات آتی ہے تو آئی واز پارٹ آف دا ٹیم مینجمنٹ, ٹھیک ہے نا جی. جب میں ٹیم مینجمنٹ کا حصہ ہوں تو مجھ سے کیوں نہیں ڈسکس کیا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ جی میری ہی مان لیتے, مجھے بے شک کر دیتے ڈراپ, مجھ سے کوئی کانفیڈنٹلی میرے سے بات کرتے کہ یار لسن دس از دا پرابلم, ہمیں مشتاق میں چاہیے, شاید انٹرپریٹر چاہیے یا ہیلپنگ ہینڈ چاہیے یا اس کی خدمات چاہیے, تو آپ نہ ایسا کریں, آپ رک جائیں. تو میں خدائی قسم میں یہ کہتا کہ یار ٹھیک ہے, کوئی اف از فار دا بیٹرمنٹ آف دا ٹیم دیٹ از فائن, ناٹ اے پرابلم فار می. لیکن اگر یہ کہیں کہ جی یہ ٹیم مینجمنٹ کا بورڈ کو نہیں پتا تھا یا بورڈ کو پتا تھا, تو یہ بالکل غلط. اس کے بعد وقار یونس نے ECB اکیڈمی کی طرف سے 2008 اکتوبر میں بولنگ کنسلٹنٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دی, جب ECB اکیڈمی کی طرف سے ان کو انڈیا بھیجا گیا ینگسٹرز کے ساتھ. اس کے بعد وقار یونس نے پبلکلی کئی دفعہ 2008 میں PCB کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین اجاز بٹ کے آنے کے بعد یہ کہا کہ وہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر ان کو بلایا گیا کسی بھی کیپیسٹی میں تو وہ پاکستان کی کوچنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. 2009 دسمبر میں جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا گئی تھی تو اس دورے پہ وقار یونس کو ایک بار پھر سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ایز اے بولنگ کوچ اور اس دفعہ فیلڈنگ کوچ بھی تعینات کر کے بھیجا گیا. لیکن ڈیزاسٹرس پرفارمنس کے بعد, پاکستان کی شدید ترین بری پرفارمنسز کے بعد, جہاں پاکستان ٹیسٹ میچز میں بھی وائٹ واش ہوا اور ون ڈے سیریز میں بھی, اور ایک اکلوتا T20 انٹرنیشنل میچ بھی ہار گیا, وہاں پہ ٹیم کے پاکستان واپس آنے کے بعد انتخاب علم کو ایز اے ہیڈ کوچ ہٹا دیا گیا اور وقار یونس کو فروری 2010 میں 2010 میں ایک بار پھر سے پاکستان کی ذمہ داری دی گئی. لیکن اس دفعہ وہ پاکستان کے ایز اے پراپر ہیڈ کوچ کے طور پر آئے, اور یہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی اب تک کی. وقار یونس کی سب سے پہلی اسائنمنٹ تھی ورلڈ کپ T20 2010 کا, جہاں پاکستان سیمی فائنل تک پہنچا, لیکن مائیکل ہسی نے نقشہ ہی بدل دی اور پاکستان ایک جیتا ہوا میچ اور سیمی فائنل ہار گیا. ورلڈ T20 کے بعد ہوا ایشیا کپ 2010, جہاں پہ پاکستان سری لنکا سے بڑے ہی ایک قریبی مارجن سے ہار گیا. شاہد افریدی نے سنچری سکور کی لیکن پاکستان جیت نہ سکا. اس کے بعد پاکستان انڈیا سے بھی بہت ہی قریبی میچ میں ایک بار پھر ہار گیا, اور تیسرے میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو بآسانی ہرا دیا, جس میں افریدی نے پھر سنچری کی. ورلڈ کپ T20 کے بعد شاہد افریدی کو تینوں فارمیٹس کا کپتان بنایا گیا تھا, ایشیا کپ اور انگلینڈ دورے کے لیے. انگلینڈ کے دورے پہ انہوں نے آسٹریلیا سے 2 T20 میچز اور 2 ٹیسٹ میچز بھی کھیلنے تھے. پاکستان نے دونوں T20 میچز بآسانی جیتے, اور پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو 154 رنز کے بھاری مارجن کے ساتھ شکست کا سامنا کرنا پڑا, جس کے بعد شاہد افریدی ریزائن کر کے پاکستان واپس چلے گئے. پاکستان نے سلمان بٹ کو کپتان بنایا اور دوسرے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کے خلاف جیت حاصل کر کے 15 سال بعد آسٹریلیا کو ٹیسٹ میچ میں ہرایا. آسٹریلیا کی سیریز کے بعد پاکستان کی انگلینڈ سے سیریز ہوئی, جو کہ بہت کنٹروورشل ٹور مانا جاتا ہے اور کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, لیکن انفارچونیٹلی سنہری حروف سے نہیں. دا نیوز آف ورلڈ نے یہ خبر بریک کی کہ محمد عامر, محمد آصف اور کپتان سلمان بٹ اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہیں, اور یہ تینوں پلیئرز سسپینڈ کر دیے گئے. پاکستان وہ آخری میچ لارڈز کا 1 اننگز اور 225 رن سے بھی ہارا, اور ان کا مورال اتنا برا تھا کہ اگلے 2 T20 میچز بھی انگلینڈ نے بآسانی جیت لیے, اور ون ڈے سیریز پاکستان نے مین پلیئرز نہ ہونے کے باوجود فائٹ بیک تو کی, لیکن 3-2 سے سیریز انگلینڈ نے اپنے نام کی. وقار یونس کے لیے یہ اسپاٹ فکسنگ سکینڈل ایک بہت بڑا دھچکا تھا. اس دورے کے بعد ساؤتھ افریقہ نے ابوظہبی میں پاکستان سے نیوٹرل وینیو پہ سیریز کھیلنا تھی, اور یہ دورہ پاکستان کے لیے نہایت اہم تھا.
پاکستان پہلا T20 میچ 6 وکٹ سے ہار گیا اور پاکستان نے ODI سیریز بھی 3-2 سے ہاری۔ اس سیریز میں وقار یونس پہ الزامات لگے تھے۔ ذرائع کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ سینئر پلیئرز اور شاہد افریدی یہ مانتے تھے کہ وقار یونس سینئر پلیئرز کو آہستہ آہستہ ٹیم سے باہر کرنا چاہتے ہیں اور ینگسٹرز کو ورلڈ کپ 2011 کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایک نئی ٹیم لے کے جانا چاہتے ہیں 2011 کے ورلڈ کپ میں۔ ان سینئر کھلاڑیوں میں جن کو وہ باہر کرنا چاہتے تھے ون ڈے اور شاہد افریدی کی کپتانی کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ 2011 کے ورلڈ کپ سے پہلے بہت چانس تھا کہ اعجاز بٹ صاحب اور وقار یونس یہ چاہتے ہیں کہ شاہد افریدی کو ہٹا کے مصباح الحق کو کپتان بنایا جائے، لیکن شاہد افریدی نے نیوزی لینڈ میں اپنی پرفارمنسز سے اس قصے کو اور اس ڈیبیٹ کو ہی ختم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کچھ پلیئرز، سینئر پلیئرز اور کچھ سینئر آفیشلز شاہد افریدی کے کپتانی کے سٹائل سے خوش نہیں تھے اور شاہد افریدی کی پلیئرز کی پرفارمنس پہ پبلکلی تنقید کرنے پہ، کرٹیسزم کرنے پہ خوش نہیں تھے اور بورڈ کے کچھ ممبرز یہ بھی چاہتے تھے کہ مصباح الحق ہی کپتان بنے، حالانکہ پہلے مصباح الحق خود 2011 کا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے کنفرم نہیں تھے، لیکن ان کی نیوزی لینڈ کی سیریز میں پرفارمنسز بہت اچھی تھیں، اسپیشلی ان کی ٹیسٹ پرفارمنسز بہت اچھی تھیں۔ کچھ سینئر پلیئرز نے شاہد افریدی کو سپورٹ کیا جس میں یونس خان، شعیب اختر اور عبدالرزاق تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ کامران اکمل اور مصباح الحق شاہد افریدی کی کیپٹنسی کے خلاف تھے، لیکن اس کے باوجود شاہد افریدی نے پاکستان کو 2008 کے بعد پاکستان کو پہلی دفعہ نیوزی لینڈ میں سیریز جتوا کر اور اپنی انڈیویجول پرفارمنس بھی بہتر کر کے اعجاز بٹ کو یہ فورس کیا کہ وہ انہی کو کپتان نامزد کریں۔ پاکستان کی ٹیم وہ واحد ٹیم تھی جس نے اپنے 2011 کے ورلڈ کپ کا جب اسکواڈ جنوری میں اناؤنس کیا تھا 2011 میں، تو انہوں نے کپتان کی اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی، لیکن اس ساری ڈیبیٹ کے بعد اور اعجاز بٹ خود نیوزی لینڈ پہنچے، افریدی اور پلیئر سے میٹنگز کے بعد اعجاز بٹ نے شاہد افریدی کو 4 فروری 2011 کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ورلڈ کپ کے لیے کپتان اناؤنس کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہد افریدی ورلڈ کپ 2011 میں محمد یوسف اور شعیب ملک میں سے ایک پلیئر کو ورلڈ کپ 2011 میں ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن وقار یونس نے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اعجاز بٹ نے اس کی مخالفت کی اور پھر شاہد افریدی نے ہار مان لی۔ ورلڈ کپ 2011 کے لیے شعیب اختر کے لیے بھی بہت فائٹ کرنی پڑی تھی شاہد افریدی کو، کیونکہ سلیکشن کمیٹی اور وقار یونس کا یہ کہنا تھا کہ شعیب اختر کی فٹنس ایسی نہیں ہے کہ ان پہ بھروسہ کیا جا سکے، اسپیشلی وقار یونس جو اس بات کے خلاف تھے کہ اتنے زیادہ سینئر پلیئرز کو ہمیں ایک ساتھ ورلڈ کپ میں نہیں لے کے جانا چاہیے، جس میں یونس خان، مصباح الحق، شاہد افریدی خود، شعیب اختر، عبدالرزاق جیسے کھلاڑی شامل تھے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے 2011 کے ورلڈ کپ میں بہترین پرفارمنسز کا مظاہرہ کیا۔ شاہد افریدی نے اپنی بالنگ پرفارمنسز سے نہ صرف ناقدین کے منہ بند کیے بلکہ انٹرنیشنل سطح پر تمام لوگوں اور کمنٹیٹرز کو امپریس کیا۔ پاکستان بہترین پرفارم کرتا ہوا سیمی فائنل تک پہنچا۔ احمد شہزاد کے بارے میں وقار یونس بہت پر امید تھے اور وہ ایسا ٹیلنٹ تھا جس کو وقار یونس اور شاہد افریدی دونوں کی بیکنگ تھی۔ وقار یونس نے یہ بیان بھی دیا تھا 2011 کے ورلڈ کپ کے وارم اپ میچز کے دوران کہ احمد شہزاد وہ ٹیلنٹ ہے جو ورلڈ کپ میں ابھر کر سامنے آئے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ احمد شہزاد کو کافی میچز کھلائے گئے لیکن گروپ میچز میں وہ بالکل بھی پرفارم نہیں کر سکے اور انہوں نے 4-5 میچز میں 50 رنز بھی نہیں کیے ٹوٹل۔ اس کے بعد ان کو ڈراپ کر دیا گیا۔ پاکستان جب سیمی فائنل میں پہنچا تو ایک ڈیبیٹ چھڑ گئی کہ شعیب اختر کو کھلانا چاہیے یا نہیں۔ ایک ڈیبیٹ باہر آلریڈی چل رہی تھی جو کہ فارمر پلیئرز، ایکس پلیئرز اور اینالسٹ اور کمنٹیٹرز کر رہے تھے، انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا سیمی فائنل تھا اور تاریخ یہ بتاتی تھی کہ بڑے میچ کا بڑا پریشر ہوتا ہے اور اس میں بڑے پلیئر کو کھلانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہی بات شاہد افریدی بھی اپنی ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ کر رہے تھے اور ان سے لڑ رہے تھے، ان کو منا رہے تھے، جس میں انتخاب عالم، ٹیم مینیجر اور کوچ وقار یونس شامل تھے۔ لیکن ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ شعیب اختر نہ تو فٹ ہیں اور نہ ہی فارم میں ہیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں شعیب اختر کی بری طرح پٹائی ہوئی تھی۔ روس ٹیلر نے ان کے ایک اوور میں 28 رنز کیے تھے جو کہ ان کے کریئر کا آخری اوور ثابت ہوا، اور اس میچ میں شعیب اختر کو اتنی بری طرح مار پڑی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے کوئی میڈیم پیسر بولنگ کر رہا ہے۔ لیکن شاہد افریدی اور شعیب اختر دونوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا میچ ہے، اسپیشلی شعیب اختر کا یہ کہنا تھا کہ پہلے 10 اوورز ہی بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اگر میں نے نئے گیند سے اوپر کی 2 وکٹیں لے لیں جس میں سچن ٹنڈولکر اور وریندر سہواگ جیسے پلیئرز ہیں تو انڈیا اسی وقت بیک فٹ پہ آ جائے گا اور ہم یہ میچ بآسانی جیت سکتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ شاہد افریدی نے شعیب اختر کو کھلانے کے لیے جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی،
اور ان کے ساتھ یونس خان اور عبدالرزاق نے بھی ان کو سپورٹ کیا، لیکن وقار یونس اور انتخاب عالم نے شعیب اختر کو انفٹ قرار دے دیا۔ شعیب اختر یہ مینشن کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ اس دن جب ان کو یہ کہا گیا کہ وہ انفٹ ہے تو انہوں نے اپنے کوچ اور مینیجر کو 8 اوورز پریکٹس میں کر کے بھی دکھائے تھے کہ میں فٹ ہوں، مجھے کھیلنے دو، لیکن انہیں کھیلنے نہیں دیا گیا۔ شعیب اختر کہتے ہیں کہ انہیں ساری زندگی یہ پچھتاوا رہے گا کہ وہ میچ ان کو کھیلنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بہت پیشنیٹ تھے اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ ایک دفعہ میں کھیلوں تو میں پہلے 10 اوورز میں اپنی پوری جان لگا دوں گا پاکستان کو جتانے کے لیے۔ لیکن انفارچونیٹلی وقار یونس اور انتخاب عالم نے اپنی چلائی اور رزلٹ سب کے سامنے تھا۔ وہاب ریاض جو کہ ان کی ریپلیسمنٹ تھے، جس کے بارے میں وقار یونس اور انتخاب عالم کہہ رہے تھے کہ ہمیں ینگسٹر کو کھلانا چاہیے جو فٹ بھی ہے اور ینگ بھی ہے، اس نے 5 آؤٹ تو کیے، لیکن یہ بات ماننے والی ہے کہ وہاب ریاض کے 5 آؤٹ کرنے کے باوجود انڈیا 260 رنز کا ٹوٹل کر گیا۔ پاکستان ہارا تو اپنی بیٹنگ کی وجہ سے، لیکن یہ بات بالکل سچ ہے کہ شعیب اختر اگر جلدی 2 آؤٹ بھی کر لیتے تو وہ ان 5 آؤٹ سے زیادہ اہمیت رکھتے، کیونکہ اس وقت انڈیا بیک فٹ پہ جاتا اور شاید 200 تو کیا 150 بھی نہ کر پاتا۔ شعیب اختر کا کہنا تھا کہ جب مجھے پتہ لگا تھا کہ ٹیم مینجمنٹ جس میں انتخاب عالم اور وقار یونس تھے، انہوں نے مجھے انفٹ قرار دے دیا سیمی فائنل کے لیے، حالانکہ میرا کپتان شاہد افریدی مجھے چاہتا تھا کہ میں کھیلوں اور میں گراؤنڈ میں جاؤں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سب سے برا ایکسپیرینس تھا ان کی زندگی کا اور وہ بالکل ٹوٹ چکے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر اس وقت میرا بس چلتا اور مجھے الاؤ کیا جاتا اور مجھے خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہوتی کہ میں کسی ایک بندے کو مار سکوں تو میں مار دیتا۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کے خلاف ورلڈ کپ سیمی فائنل میں کھیلنا ان کی زندگی کا اس سے بڑا میچ کوئی نہیں تھا، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ کھیلتے تو انہوں نے پہلے ہی 10 اوورز میں اپنی پوری جان لگا دینی تھی اور وہی پہلے 10 اوورز ڈیسائیڈ کرتے کہ میچ کون جیتتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بہت تکلیف پہنچی کہ وہ نہیں کھیلے، اور انہوں نے ٹیم مینجمنٹ سے بار بار پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ میں انفٹ ہوں، حالانکہ انہوں نے ٹیم مینجمنٹ کو وارم اپ میں 8 اوورز کروا کے دکھائے تھے۔ شعیب اختر کا کہنا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ شاہد افریدی مجھے کھلانا چاہتے تھے، لیکن انتخاب عالم اور وقار یونس نے ایک گروہ بنا لیا میرے اگینسٹ۔ شعیب اختر کا کہنا تھا کہ شعیب اختر کے علاوہ محمد یوسف، شاہد افریدی، عبدالرزاق اور اس طرح کے دیگر کئی کھلاڑی وقار یونس کے اس لیے خلاف ہیں کہ وقار یونس کو ہم سے کوئی مسئلہ ہے خاص، اور ان کا بیہیویئر ہمارے ساتھ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ Ali memory haunts me, the 2011 کا سیمی فائنل. They should have played me. اور میں مینجمنٹ نے مجھے نہیں کھلایا، بڑی زیادتی کی مینجمنٹ نے میرے ساتھ، بہت زیادتی کی، اور مجھے پتا تھا کہ میرے پاس یہ 2 میچ رہ گئے ہیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ وانکھڑے کے اندر پاکستان کا پرچم لہرا رہا اور پاکستان فائنل کھیل رہا ہو۔ میرا ایک تھا کہ ہندوستان اس وقت سخت پریشر میں آیا ہوا، دنیا کا پیسہ انڈیا کا لگا ہوا ہے، 1.3 بلین کی نیشن ہندوستان کی ٹیم کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، میڈیا ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ سو جب سارا پریشر ان پہ ہے تو ہم تو انڈر ڈاگ ہوئے، تو ہمیں پریشر لینا نہیں چاہیے تھا۔ پھر میں بلیو کرتا تھا کہ وہ پہلے 10 اوور اگر میں کراتا، انہوں نے کہہ دیا انفٹ ہے، تو میں آگے بتاتا ہوں آپ کو اسٹوری۔ انہوں نے کہا جی انفٹ ہے یہ، میں اندر گیا، میں نے 8 اوور کیے وارم اپ میں، دنیا کو بتاؤں میں فٹ ہوں، لیکن مجھے اتنا افسوس ہوا اس میچ کا کہ اگر وہ میچ میں شاید کھیلتا تو میں نے جو بھی میرے اندر تھا، میں ٹانگ ٹوٹ جاتی، میں جسم ٹوٹ جاتا، لیکن میں سہواگ سچن کو پڑ جاتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں ان 2 کھلاڑیوں کو اگر اوپر سے پکڑ لیا نا تو ہندوستان گر جائے گی نیچے سے۔ تو مجھے بہت دکھ تھا اس چیز کا، بہت دکھ تھا۔ میں نے وہ 3-4 گھنٹے 6 گھنٹے کیسے گزارے، اینڈ سینگ پاکستان لوزنگ ان دا ڈریسنگ روم، I'm not that kind of person who cry, but I'm a kind of a person who break things. تھوڑی سی چیزیں توڑی وڑی ہیں مالی کے ڈریسنگ روم کے پیچھے جا کے میں نے، لیکن but I was so furious, I was so sad, I was so disappointed, so was my whole nation was disappointed کہ شعیب کو کھلانا چاہیے تھا۔ اور میرا یہ تھا کہ یار کہ یہ 10 اووروں کا میچ ہے، پہلے 10 اووروں کا میچ، اگر میں یہاں پڑ گیا ہندوستان کو تو ہندوستان میں پریشر میں آ جائے، کیونکہ مجھے پتا ہے ہندوستان پھنسا ہوا ہے، کیونکہ پریشر ہم پہ ہے ہی نہیں نا یار۔ دیکھو خود سوچو نا، پورا ہندوستان تمہارے اوپر کھڑا ہوا ہے محالی میں، ہاں جی وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں دونوں، بھائی ہم پہ کسی سے پریشر ہے، لیکن اتنا پریشر ماؤنٹ کر دیا میڈیا نے کہ پتہ نہیں ہندوستان کو بیچاروں کو یہ لگا کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، وہی ہوگا، وہ پریشر لے گئے اور پاکستان کو مزے سے لے گیا۔ 2011 کے ورلڈ کپ میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاہد افریدی کو وقار یونس کے ساتھ کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ان کے درمیان بہت پرابلمز کریٹ ہو گئی تھی ورلڈ کپ کے دوران ہی، اور پاکستان نے ورلڈ کپ کے ختم ہوتے ہی ویسٹ انڈیز کا دورہ کرنا تھا اگلے ہی مہینے، اور کہتے ہیں کہ اس دورے پہ چیزیں ہاتھوں سے نکل گئی تھیں
اتنی خراب ہو گئی تھیں کہ شاہد افریدی نے آخری 2 ون ڈے انٹرنیشنلز کھیلنے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور انیشیلی وہ اس دورے کا حصہ بننا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن شاہد افریدی کو انتخاب عالم نے کہا تھا کہ وہ کپتان ہیں، ان کا دونوں ون ڈے میچز کھیلنا ضروری ہے اور وہ ایسے باہر نہیں بیٹھ سکتے۔ افریدی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے سلیکشن میٹرز میں اور پلینگ 11 میں وقار یونس بہت زیادہ انٹرفیئرنس کر رہے تھے اور ٹانگ اڑا رہے تھے، حالانکہ ان کا کام کوچنگ کرنا تھا۔ افریدی چاہتے تھے کہ نئے پلیئرز کو زیادہ سے زیادہ موقع ملیں اس سیریز میں، کیونکہ یہ ورلڈ کپ کے بعد ایک ایسی سیریز ہے جہاں پہ ہم نئے پلیئرز کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ افریدی چاہتے تھے کہ صدف حسین کو، جنہوں نے پاکستان کی ڈومیسٹک ٹیم میں بے تحاشا آؤٹ کیے تھے لیکن ان کو کبھی چانس نہیں مل سکا، کہ افریدی چاہتے تھے کہ وہ صدف حسین کو اس سیریز میں کھل کر مواقع دیں۔ افریدی اس بات سے بھی خوش نہیں تھے کہ ورلڈ کپ میں جنید خان کو ایک میچ بھی کھیلنے کا موقع نہیں ملا۔ افریدی چاہتے تھے کہ جب وہ ویسٹ انڈیز سے واپس آئیں پی سی بی چیئرمین اجاز بٹ کے ساتھ ڈسکس کریں۔ شاید افریدی کی یہ بات کہ انٹرفیئرنس بہت کرتے ہیں، کیونکہ کوچ کا میرے خیال میں ایک جاب ہوتا ہے جو میرے خیال میں اپنی پوری کوشش اور اپنے پورے نیک ایمانداری سے کرتا ہوں، اور میرا نہیں خیال اس سوال۔ وقار یونس نے اجاز بٹ کو اپنی میٹنگ میں یہ بتایا کہ افریدی سے ان کے اختلافات اس حد تک بڑھ چکے تھے، افریدی کئی دفعہ اختلاف کے بعد ٹیم میٹنگ ادھوری چھوڑ کر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ پی سی بی کے سورس نے اس وقت بتایا کہ صرف شاہد افریدی نہیں، پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہت سے کھلاڑی جس طرح سے وقار یونس چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں اسے خوش نہیں ہیں، خاص طور پہ وقار یونس کا سلیکشن میٹرز کو اپنے ہاتھوں میں لینا۔ یہ کسی پلیئر کو پسند نہیں آ رہا تھا، ان کو لگتا تھا کہ کوچ کا یہ کام نہیں ہے۔ پی سی بی چیئرمین اجاز بٹ نے چیف سلیکٹر محسن خان سے بھی میٹنگ کی اور ان کو کنونس کیا کہ وہ ریزائن نہ کریں۔ جب محسن خان نے بھی بلیم کیا وقار یونس کو کہ وہ نیشنل سلیکشن کمیٹی کے میٹرز میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں۔ محسن حسن خان نے اس بات کا اظہار تب کیا تھا جب پی سی بی نے ٹیسٹ اسکواڈ جو ویسٹ انڈیز جانا تھا اس کو چینج کر دیا تھا، جو کہ نیشنل سلیکٹرز کی طرف سے سبمٹ کرایا گیا تھا، اور پی سی بی نے یہ چینجز وقار یونس کے پریشر پہ کی تھی۔ اس کے بعد انتخاب عالم بھی اجاز بٹ سے ملے، انہوں نے کہا کہ شاہد افریدی وہ انسان ہے جن کا ٹیمپرامنٹ بہت جلدی لوز ہوتا ہے، اور شاہد افریدی بہت ریجڈ بھی ہیں، وہ کسی کی بات نہیں سنتے، جو انہوں نے اپنا ایک اوپینین بنا لیا ہوتا ہے اور ڈیسیژن لے لیا ہوتا ہے وہ اس سے بالکل نہیں ہٹتے، اور وہ دوسرے کھلاڑیوں کی یا آفیشلز کی اور کوچز کی بات نہیں مانتے۔ انتخاب عالم نے یہ بھی مینشن کیا کہ وقار یونس بھی کچھ کم نہیں ہے، وقار یونس کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر بہت متکبر اور غرور والا ہے، وہ کھلاڑیوں سے ایروگینٹلی بات کرتے ہیں اور بہیو کرتے ہیں، اور اس لیے کھلاڑی ان کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اجاز بٹ اور پی سی بی نے شاہد افریدی کو T20 اور ون ڈے کیپٹنسی سے ہٹا دیا، اور مصباح الحق کو ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ T20 اور ون ڈے انٹرنیشنلز کی ذمہ داریاں بھی دے دی گئیں۔ شاہد افریدی نے احتجاجاً اس وقت کے پی سی بی کے سیٹ اپ اسپیشلی اجاز بٹ کے خلاف احتجاجاً ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، اور یہ کہا کہ وہ کرنٹ سیٹ اپ جس میں کوچ وقار یونس بھی شامل ہیں اور چیئرمین اجاز بٹ بھی شامل ہیں، جب تک یہ سیٹ اپ ہے میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں اور میں پاکستان کے لیے اویلیبل نہیں ہوں، نہ ہی میں پاکستان کے لیے کھیلوں گا۔ اس کے بعد 19 اگست 2011 کو وقار یونس نے پاکستان کے کوچ کے عہدے سے ریزائن کر دیا۔ وقار یونس کا یہ کہنا تھا کہ اپ کمنگ زمبابوے ٹور ان کا آخری ہوگا، اور وقار یونس نے ریزن یہ دی کہ ان کی اور ان کی اہلیہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور ان کو ہیلتھ ایشوز ہیں۔ وقار یونس کا یہ کہنا تھا کہ اگر میری زندگی میں اور میری پرسنل لائف میں سب کچھ ٹھیک ہوتا، جو کہ میری ہیلتھ اور میری وائف کی، میری اہلیہ کی ہیلتھ ہے، تو میں یہ ڈیسیژن کبھی بھی نہ لیتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی جاب کے ساتھ اور اس کام کے ساتھ جسٹس نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے پرسنل پرابلمز میرے مائنڈ پہ رہیں گے، اس لیے میں اس جاب سے ریزائن کر رہا ہوں۔ وقار یونس نے یہ کلیم کیا کہ ان کی ٹیم بہت سرپرائز اور شوق تھی کہ وہ ریزائن کیوں کر رہے ہیں، اور ان کا ٹینیور ایز اے کوچ کافی رولر کوسٹر رہا ہے۔ پی سی بی کے اسپوکس مین ندیم سرور نے اس وقت کہا کہ پی سی بی نے ایکسیپٹ کر لیا وقار یونس کا ریزگنیشن، اور وہ ان کے پرسنل ریزنز کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ وقار یونس کا کہنا تھا کہ جو کچھ بھی ویسٹ انڈیز کے دورے پر یا اس کے بعد ہوا ہے ان کے ریزگنیشن اور استعفے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس طرح وقار یونس کا پہلا دور ایز دا ہیڈ کوچ آف دا پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم ختم ہوا 19 اگست 2011 کو۔